बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अज़ खुद नोटिस, जो इलेक्शन की तारीख के हवाले से अज़ खुद नोटिस, जो सू मोटो नोटिस के हवाले से चीज़ें सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने फैसला जारी कर दिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फाइल भिजवा दी है अज़ खुद नोटिस के लिए, और कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होता तो ये आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी होगी और उसको रोका जाए। दूसरी तरफ एक ऑडियो लीक्स का जो तमाशा शुरू किया गया है, और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऑडियोज़, वो वीडियोज़ चलाई गई हैं ऑडियोज़, और उसके बाद फिर हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर मरियम नवाज़ खुद उनको रीट्वीट करके शेयर करवा रही हैं, और उसमें जो ऑनरेबल जज हैं जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब, उनके हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो निगरान हुकूमत है, जिस तरीके से उन्होंने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं और जिस तरीके से उन्होंने कानून का खिलवाड़ किया है, और यही केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था। तो निगरान हुकूमत पंजाब ने सूबे में एक नए डिवीज़न, 4 नए अज़ला और 2 नई तहसीलों के क़याम के लिए जारी करदा नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अब किस कानून के तहत ये नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया है, ये कैसे नोटिफिकेशन मुअत्तल कर सकते हैं, ये इंतहाई एक अफसोसनाक मामला है। निगरान हुकूमत ने गुजरात के नए इंतजामी डिवीजन और मरी, वजीराबाद, तलागंग और कोट अद्दू के अजला के अलावा जो जलालपुर जट्टा और कुंजा तहसील के क़याम के नोटिफिकेशन को सूबे में आम इंतखाबात के इनेकाद तक मुअत्तल कर दिया है, और उनकी जानिब से ये फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में SMBR थे और नए डिवीजन, अजला और तहसीलों के नोटिफिकेशन के अमल में शामिल थे। उन्होंने कहा कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और अमले की अदम दस्तयाबी की वजह से नोटिफिकेशन को इंतखाबात तक मुअत्तल किया जा रहा है, और चूँकि अब इनकी अपनी मर्जी है, मरी को जो ज़िले का दर्जा दिया गया था और वो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया था, उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया रावलपिंडी बेंच में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदाकत अब्बासी ने उसको चैलेंज किया है। और मुझे ये लगता है कि कल ही लाहौर हाई कोर्ट इस नोटिफिकेशन को, निगरान हुकूमत के इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर देगी। अगर अज़ला बने हैं तो उन अज़ला को काम करने दिया जाए, और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ये हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। जबकि इमरान खान ने सदर मुमलिकत को एक ख़त लिखा है और उसमें जो मुतालबा किया गया है वो मुतालबा ये है कि कमर बाजवा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उसमें ये कहा गया है कि बतौर सुप्रीम कमांडर ऑफ दी जो पाक आर्मी है, ये सदर पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। आफ्ताब इकबाल का हवाला दिया गया कि आफ्ताब इकबाल के साथ गुफ्तगू करते हुए कमर बाजवा ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो जब इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म थे तो उनसे मिलने जब कमर बाजवा आते थे तो वो खुद भी जो टैप जो उनकी आवाज़ है वो टेप करते थे और वो रिकॉर्ड करते थे। और क्योंकि अब उन्होंने एतराफ़ कर लिया, इस एतराफ़ की बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और सदर पाकिस्तान बतौर सुप्रीम कमांडर उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कार्रवाई करें। इसमें जो मुतालबा किया गया है, क्योंकि ऑडियो लीक्स का अब तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी, उनकी भी मुबैना ऑडियोज़ अगर सामने आने लग गई हैं तो हमारे मुल्क का क्या हाल होगा। और मुझे आज महसूस हो रहा है, बतौर कानून के तालिब इल्म दुख भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से बारहा इमरान खान ने यह गुजारिश की थी कि खुदा के लिए ये जो वज़ीर आज़म हाउस में वीडियोज़ और ऑडियोज़ की रिकॉर्डिंग थी और फिर बाद में लीक हुई, इस मामले पर आज खुद नोटिस लें और इस मामले को रोकें। प्राइवेसी कोई चीज़ होती है, अगर वज़ीर आज़म हाउस सिक्योर नहीं है तो फिर तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा, लेकिन तब हमारी अदालतों ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था। आज वही ऑनरेबल अदालतें जिनके अपने खिलाफ ये ऑडियोज़ का जो ड्रामा है वो रचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो अवामी सतह पर निहायत होशरुबा इंकशाफात हुए हैं, और उन्होंने कहा कि अब कमर बाजवा ने अपने हल्फ की सरी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। उन्होंने कहा कि जावेद चौधरी के रूबरू इतराफ़ किया कमर बाजवा ने कि हम इमरान खान को मुल्क के लिए ख़तरा समझते थे। जनरल बाजवा ने यह भी इतराफ़ किया कि हमारे ख्याल में अगर इमरान खान इक़्तिदार में रहते तो मुल्क को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा की जानिब से हम के लफ्ज़ का इस्तेमाल तहकीक तलब है, तहकीक की जाए कि बाजवा की जानिब से इस्तेमाल किए गए इस हम से क्या मुराद है। उन्होंने कहा कि बाजवा को ये अख्तियार किसने दिया कि वो मुंतखब वज़ीर आज़म के इक़्तिदार में रहने के बायस मुल्क के लिए ख़तरनाक होने का फ़ैसला करें। ये फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ़ अवाम का है, वो किसे वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 244 और तीसरे शेड्यूल में दिए गए हर लफ्ज़ की
صریح خلاف ورزی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ باجوہ نے تسلیم کیا کہ انہوں نے شوکت ترین کے خلاف نیب کا مقدمہ ختم کروایا۔ ان کا یہ دعویٰ بھی حلف کی صریح خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے تحت افواج پاکستان بذات خود وزارت دفاع کے ماتحت ایک ڈپارٹمنٹ ہے، آئینی نظم کے تحت سویلین حکام یا خود مختار ادارے فوج کے ماتحت نہیں ہیں۔ پھر آفتاب اقبال کی ریکارڈ کا جو حوالہ دیا گیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ روس یوکرین جنگ پر حکومت کی غیر جانبدارانہ پالیسی کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے جنرل باجوہ نے اپنے حلف کے تقاضوں کو بھی پامال کیا، اور انہوں نے کہا کہ 2 اپریل 2022 کو اسلام آباد سیکیورٹی کانفرنس میں روس یوکرین جنگ پر حکومت پاکستان کی پالیسی سے یکسر متضاد موقف اپنایا، جو کہ درست نہیں تھا، اور اسی طرح سے بڑا تفصیلی خط لکھا گیا ہے عمران خان کی جانب سے۔ دوسری جانب جو لاہور ہائی کورٹ میں افسروں کے تقرر اور تبادلوں کا جو کیس تھا، جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تھا جو سماعت کر رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کا، انہوں نے وفاقی حکومت سے بھی، نگران حکومت سے اور الیکشن کمیشن سے اور گورنر پنجاب سے جواب طلب کر لیا ہے۔ یہ ایک تو درخواستیں تھیں جو لا افسران کی تھی، اس کے علاوہ جو باقی لوگ تھے جن کی درخواستیں تھیں، جس میں مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے جو ہیڈز تھے ان کی درخواستیں تھیں، مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں سرکاری ان کے ہیڈز کو ہٹا دیا گیا تھا، ان کی درخواستیں تھیں، اس پر لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ اس سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے، اور 5 رکنی بینچ ہے اور اس پر بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اب اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آڈیو لیکس میں جو ارشد جہانگیر جوجہ صاحب ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کے ساتھ ایک آڈیو لیک کا معاملہ ہے جو محمد خان بھٹی کی لگوانے کے حوالے سے، ان کی جو سپریم کورٹ میں ہیبیس کارپس کی پٹیشن دائر کرنی ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں مبینہ آڈیو میں کہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے بینچ میں لگنی چاہیے، وہ ایک دبنگ جج ہیں۔ اب دبنگ جج تو یہ تو الفاظ تو ہم بھی استعمال کرتے ہیں کہ فلاں جیسا بڑے دبنگ جج ہیں، اور میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے، مظہر علی اکبر نقوی صاحب وہ جج ہیں جب علی باقر نجفی جو رپورٹ تھی، جو کمیشن رپورٹ تھی سانیہ ماڈل ٹاؤن کی، اس کو پبلک نہیں کیا جا رہا تھا، تو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی وہ جج تھے جنہوں نے حکم جاری کیا تھا کہ اس کو پبلک کیا جائے، اور ان کے حکم پر یہ پبلک ہوئی تھی، جس کے بارے میں پھر باقاعدہ کمپین کی گئی تھی نون لیگ کی جانب سے، رانا ثناءاللہ وغیرہ نے ججز کے اوپر فرقہ واریت کا بھی الزام لگایا تھا، اور کہا تھا کہ وہ چونکہ اہل تشیع ہیں اس وجہ سے الزامات لگائے گئے تھے۔ اب دوسری جو آڈیو ہے وہ جو عابد زبیری صاحب ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، ان کی گفتگو ہو رہی ہے پرویز الہی کے ساتھ، تو اس کی ایک مبینہ طور پر آڈیو لیک ہوئی، اور ایک مبینہ طور پر آڈیو ڈائریکٹ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کی ہے، جو انتہائی افسوسناک معاملہ ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کہ اگر آج اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکشن کی بات کرے گا، اگر کل چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب الیکشن کا حکم دے دیں تو ان کے خلاف یہ سارا کچھ کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ الیکشن کے خلاف یہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ یہ مبینہ طور پر سٹنگ سپریم کورٹ کے جج کی آڈیو انہوں نے لیک کی ہے۔ اب یہ آڈیو کون بناتا ہے، کیسے لیک ہوتی ہے، یہ انتہائی، اور جو اب تک تفصیلات ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ ایک وارڈن نے جو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کی گاڑی کو روکا تھا، اس پر معذرت کرنے کے لیے پرویز الہی 3 ماہ پرانا یہ کوئی معاملہ ہے جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور وہ ملاقات کرنا چاہتے تھے، یہ تب کی ایک آڈیو ہے جو کچھ دوستوں کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص وزیر اعلیٰ پنجاب ہو تو اس کی آڈیو کون ریکارڈ کون کرتا ہے، سپریم کورٹ کے جج کی موبائل کون ریکارڈ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے۔ اور بدقسمتی ہے کہ 6-7 گھنٹے گزر چکے ہیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ان آڈیوز کے لیک ہوئے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، اور اس میں حامد میر کا ایک پروگرام کروایا جاتا ہے، اور اس حامد میر کے پروگرام میں جو میسیجز چلائے جاتے ہیں وہ ان ٹویٹر اکاؤنٹس سے وہ میسیجز آتے ہیں جس میں مظہر علی اکبر نقوی صاحب سے استعفیٰ مانگا جاتا ہے، تنخواہوں مراعات واپس مانگی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے جی کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس، وہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو مریم نواز فالو کرتی ہیں یا وہ مسلم لیگ نون سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حامد میر کے پروگرام میں یہ سارا پلانٹڈ انہوں نے میسیجز اور وہ چلائے، اور وہ نیچے اسکرین پر چلتے رہے، جیو کی اسکرین پر حامد میر کے پروگرام میں مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے اس حد تک ایک جج صاحب کی، سپریم کورٹ کے جج کی توہین کی جا رہی ہے، اور ہمارا عدالتی نظام خاموش بیٹھا ہے۔ اب تک تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس معاملے پر خود نوٹس لے کے رانا ثناءاللہ کو، حامد میر کو، اس تمام مافیا کو پکڑنا چاہیے اور ان کو
سپریم کورٹ میں بلانا چاہیے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی سپریم کورٹ کے ایک جج کے اوپر بات کرنے کی۔ عابد زبیری صاحب نے بھی ریجیکٹ کیا، اور عابد زبیری صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آڈیوز ہیں یہ ساری کی ساری ان کو باقاعدہ تیار کیا گیا ہے اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اب ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر ہے، قصور کیا ہے کہ وہ عمران خان کے حق میں عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، یا وہ جو سیاسی کیسز ہیں اس میں عمران خان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں، جو ابھی تو یہ تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، جو احسن بون صاحب کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود ان کو برداشت نہیں ہے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کو انہوں نے بدنام کرنے کے لیے سارا کچھ کیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں غلام محمود ڈوگر کی درخواست تھی، اس پر جو سماعت کا فیصلہ جاری کیا ہے، تو عدالت نے کہا ہے وی نوٹ دیٹ پروونشل اسمبلی آف پنجاب اسٹوڈ ڈیزالوڈ آن 14/1/2023 پروزن ٹو دا ایڈوائس آف دی چیف منسٹر پنجاب ڈیٹڈ 12/1/2023 12/1/2023 کو اس کی اسمبلی تھی ریزولوشن کی، اور 14 جنوری کو ہو گئی ریزالو۔ ایز سچ الیکشنز ٹو دا پنجاب پروونشل اسمبلی آر ریکوائرڈ ٹو بی ہیلڈ within 90 days of the said date in terms of Article 224 sub-article 2 of the Constitution. However, no progress appears to have taken place in this regard, and there is a real and imminent danger of violation of a clear and unambiguous constitutional command. کہ جناب ابھی تک کوئی پروگرس نظر نہیں آئی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی اور آئین توڑنے کے مترادف ہے۔ In view of that fact, this matter is not before us in the present list. کہ اس موجودہ کیس میں یہ جو الیکشن کی پینڈنسی یا الیکشن کی تاریخ اناؤنس کرنا، یہ ہمارے پاس ہمارے بینچ میں کیس پینڈنگ نہیں تھا۔ ایک اور بات بتا دوں، غلام محمود ڈوگر کیس میں پہلے 2 رکنی بینچ تھا، اب کل سماعت ہونے جا رہی ہے، دوبارہ چیف الیکشن کمشنر کو بلایا ہوا ہے، اس میں اب بینچ 3 رکنی کر دیا گیا، اور اس میں جسٹس منیب اختر کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ۔ اچھا، عدالت نے کہا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس یہ کیس پینڈنگ نہیں تھا، we are not inclined to pass any order in this regard in view of the principle of law laid down by this court in its judgment. کہ جب سپریم کورٹ کی 2021 کی ججمنٹ آ چکی ہے کہ ہم از خود کوئی کاروائی نہیں کر سکتے، وہ از خود کاروائی صرف چیف جسٹس کر سکتے ہیں، اس وجہ سے we are however of the view that the matter brought to our notice during these proceedings raise a serious question of public importance. ہمارے سامنے یہ جب سوال اٹھایا گیا تو یہ بہت بڑا ایک پبلک عوامی مفاد کا بہت اہم سوال تھا۔ with reference to enforcement of fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 of the Constitution, considering the fact that unless timely steps are taken to remedy the situation, there is an imminent danger of violation of the Constitution, which we are under a constitutional, legal and moral duty to defend. We therefore consider it a fit case to refer to the Honorable Chief Justice to invoke the suo motu jurisdiction. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مناسب کیس ہے، فٹ کیس ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر از خود نوٹس لیں of this court under Article 184(3) of the Constitution, who may, if he considers appropriate after invoking jurisdiction under the said article, constitute a bench to take up the matter. Let the office place this file before the Honorable Chief Justice for appropriate orders. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر از کو نوٹس لینا چاہیے، اور چیف صاحب جو مناسب سمجھیں اس کے اوپر بینچ بنا دیں۔ اس وجہ سے اس فائل کو بھجوایا جاتا ہے چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب کو از خود نوٹس کے لیے۔ کیوں کہ جی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے، 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، لیکن ابھی تک کوئی پروسیس، کوئی پروگریس نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے نظر یہ آ رہا ہے کہ عوام کا جو سب سے اہم مفادات عامہ کا معاملہ ہے، اور فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ ہے، اور آئین کی ڈگنیٹی کا معاملہ ہے، آئین کو توڑنے جا رہے ہیں یا آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے چاہا کہ یہ معاملہ اس کے اوپر اس کو نوٹس لیا جائے۔ اب چونکہ یہ آرڈر میں آ گیا تو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر اس کو نوٹس لینا ہے، اور مجھے امید ہے کہ کل صبح اس کے اوپر نوٹس جاری ہو جائے گا۔ اور اصل چیز ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب انتہائی دلیر اور بہادر جج ہیں، اور جس طریقے سے ان کی توہین کی جا رہی ہے، خدا کے لیے اس کے اوپر نوٹس لیا جائے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔